ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت داعيا. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو اور بزرگو، دنیا میں محنتیں بہت ہو رہی ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں چاہے محنت دین کے نام سے ہو یا دنیا کے نام سے، لیکن محنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں سے اگر ہٹ گئیں تو پھر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. اس لیے کہ مشقت اور مجاہدہ ان دونوں میں فرق ہے. مشقت اور مجاہدہ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشقت پر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے. سوال اس بات کا ہے کہ مشقت مجاہدے میں کیا فرق ہے؟ کہ مشقت مجاہدے میں فرق اتباع سنت کا ہے. جن کی محنتیں، جن کی کوششیں سنت کے خلاف ہیں ان سے ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. جن کی محنت سنت کے مطابق ہے ان سے ہدایت کا وعدہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت کے راستے پر ہو. اتباع سنت یہ ہدایت کے لیے اتنی سی بنیادی شرط ہے کہ اگر دین کی محنت بھی سنت سے ہٹا دی جائے تو میں 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ ایک مشقت ہے جسے آدمی برداشت کر رہا ہے، لیکن ہدایت کا جو وعدہ ہے صرف اتباع سنت پر ہے. جس طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو سنت پر لائے، اپنی عبادات کو سنت پر لائے، اپنے معاشرے کو سنت پر لائے. میں کہتا ہوں اسی طرح یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہدایت کے حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کو اس کو بھی سنت پر لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف دین نہیں دیا ہے بلکہ امت کو عملی طور پر دین کی وہ محنت بھی دی ہے جس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے جو اہمیت دین میں اور شریعت میں دین کے احکام کی ہے وہی اہمیت اس طریقہ محنت کی بھی ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے. میرے دوستوں عزیزوں، سب سے
انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بنیادی مقصد اللہ رب العزت کا تعارف کرانا اور لوگوں کے امت کے دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا کرنا اور اللہ کے سوا کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے پہلا قدم ہے، سب سے بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو رسول بھیجا ہے ہم نے سب سے پہلے اس پر کلمے کی وحی کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ امت کے عقائد درست ہو نہیں سکتے جب تک امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے متعلق ایک عملی محنت پر نہ آئے۔ میں 100 بار ختم کر سکتا ہوں کہ نہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو دعوت میں لانا ہوگا۔ اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ اللہ کو اللہ مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے، اس کی صفات کے تذکرے نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے کہ غیروں کے تاثرات اور غیروں کے مال و اسباب کا خوف مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ جو مسلمان توحید کو بیان نہیں کرے گا وہ اللہ کے غیر کی طاقت کو تسلیم کرے گا۔ حکم فرمایا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اللہ کو ایک ماننا مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کو ایک مان لینا مسلمان کے لیے کافی نہیں، یہ تو کافر سے مطالبہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مان لے، اللہ کو ایک مان لے، یہ مطالبہ کافر سے ہے۔ مسلمان سے جو مطالبہ ہے وہ اس کا نہیں ہے صرف کہ ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بالکل نہیں، اللہ کو ایک ماننے کا مطالبہ کافر سے ہے۔ مومن سے اس کا مطالبہ ہے کہ یہ روزانہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے، اس لیے کہ ساری نیکیوں کی قبولیت اور اس پر اجر کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے یقین پر۔ توحید کا یقین کیا ہے؟ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، یہ توحید کا یقین ہے؟ نہیں، توحید کا یقین نہیں ہے، یہ توحید کا علم ہے۔ توحید کا یقین یہ ہے کہ مسلمان عبادات سے لے کر، عقائد سے لے کر، معاشرے سے لے کر اپنی تمام ضروریات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف جھکے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے۔ شہادتین کی گواہی کو حدیث میں عمل کہا گیا ہے، عمل ہے یہ کہ مسلمان روزانہ پابندی کے ساتھ۔ صحابہ نے سوال کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو۔ لوگ یہ سمجھے کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے، سنو کان کھول کے سب اچھی طرح، اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے اور ایک فرد کو دعوت دے کر اسے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد میں لے کر آنا، یہ صحابہ اکرام کے ایمان کی تجدید کا طریقہ تھا۔ لیکن مجھے ضرورت نہ تھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں ایمان والے، چلتے ہیں ہم بہت بنیادی بات سب ہم سارے عالم سے کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارا خیال نہیں ہے، یہ ایک قرآن حدیث کی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ امت کے عقائد کے بگڑنے اور اس کے ایمان کے کھوکھلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے کوٹھیاں بنائی، باغات بنائے، گھر بنائے، فیکٹریاں بنائی، حکومتیں بنائی، سب کچھ بنایا، اسے جس چیز کا بنانے کا حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو بگاڑا ہے۔
اس لیے عقل سے ذرا سوچو اور متوجہ ہو اس طرح کہ حدیث میں قرآن میں ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے اس کی عملی شکل کیا ہے، یہ سوال ہے۔ ہم اس لیے قائم کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص متوجہ ہو کر سمجھے کہ اس کے ایمان کی تجدید کا طریقہ کیا ہے۔ ایمان کی تجدید کا ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ ہے۔ میں حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک طریقہ صرف ایمان کی تجدید کا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے صرف کہ مسجدوں میں حلقے قائم کیے جائیں اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے کاروبار سے، ان کو گناہوں کے اڈوں سے، ان کو شراب خانوں سے، ان کو ظلمتوں کے ماحول سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر انہیں مسجد کے ماحول میں لایا جائے۔ میں ایک آپ سے آسان سوال کرتا ہوں، آپ صبح نکل جائیں قصائیوں کی طرف تو آپ کو صبح سویرے سارے قصائی اپنے اپنے اوزاروں پر، اپنی اپنی چھریوں پر، اپنی اپنی کلہاڑیوں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے۔ آپ صبح نکل جائیں کسی بڑھئی کے محلے میں جہاں لکڑی کا کام ہوتا ہو، وہاں آپ کو سارے بڑھئی صبح کو اپنے اوزاروں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے۔ میں کیا کر رہے تھے یہ کہ یہ ہم ان اوزاروں سے ہمیں شام تک کام کرنا ہے، اسے گوشت کاٹنا ہے، اسے لکڑی کاٹنی ہے، ہم شام تک کے کام کے لیے اپنے اوزار تیار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح یہ وقت فارغ کرے اس کے لیے کہ ایمان کے حلقے میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرے تاکہ شام تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اعضاء سے پورا کر سکے، مگر کوئی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ تجدید تازہ کرنا اپنے ایمان کو اللہ کے اوامر کو پورا کرنے کے لیے، اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ مومن وہی ہے، مومن صرف وہی ہے جس کو ایک عمل اگر خلاف سنت نظر آئے تو مومن کو اس پر غصہ آ جائے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ عمل تو سنت کے خلاف ہے۔ اسی لیے حدیث فرمایا ہے، علماء نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ جس آدمی کو منکر ہوتا ہوا دیکھ کر غصہ نہ آئے اس کے ایمان کا مزہ ذائقہ ختم ہو چکا ہے، ذائقہ ختم ہو چکا اس کے ایمان کا، جس کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے۔ جس آدمی کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے، منکر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی کوئی عمل خلاف سنت کر رہا ہے تو منکر کر رہا ہے، اس لیے کہ جو بھی چیزیں جتنی چیزیں خلاف سنت ہیں وہ یا طریقہ یہودیوں کا یا نصارہ کا ہے۔ اگر غیروں کے طریقہ آپ نزدیک جائز ہیں اور آپ اس طرح سنت و جائز کے درمیان ایک فرق کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کے مرتد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کا معاشرہ مرتد ہو جائے۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جائز الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے، فرض الگ ہے، سنت الگ ہے۔ یہ سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، یہی ان کے معاشرے کے ارتداد کا اصل سبب ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید کی ایک مستقل عملی مسنون کہہ رہا ہوں میں، مسنون ایک مسنون طریقہ ہے ایمان کی تجدید کا، ایمان کو تازہ کرنے کا۔ مسنون اس لیے کہہ رہا ہوں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملاقاتیں کر کے بازار میں لوگوں سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، اب پر ایمان لائیں گے، تو اس نے کہا جی ہم تو ہے ایمان والے، ہم کون سا ایمان لائیں؟ وہ اشکال لے کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کر عرض کیا کہ ابن رواحہ کہتا ہے آؤ 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 ایمان کے حلقے میں بیٹھے ایمان لائیں گے، اور اب تو ایمان لا چکے ہیں آپ پر، ہم کون سا ایمان لائیں؟ آپ فرمایا کہ ہاں ابن رواحہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل اس کا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سننا کہ یہ آسمان کے فرشتے ایسے حلقوں کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اللہ ان سب سے مخلوق کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو یہ بڑا ذکر ہے، اللہ تمہارا ذکر کرے آسمانوں میں یہ بڑا ذکر ہے،
اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ذکر ان کا کرتے ہیں جو دنیا میں اجتماعی طور پر مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی بڑائی کے، اس کی صفات کے اور اس کی قدرت کے تذکرے کرتے ہیں۔ میں تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں، علماء سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی تجدید جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور اس کو بڑھانا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھیے بخاری شریف، اس میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ایمان کے بڑھنے کے بارے میں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی جو دلیل ایمان کے بڑھنے کی وہ معاذ بن جبل کا عمل ہے کہ وہ بازاروں میں ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ابد پر ایمان لائیں۔ یہ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور یہ امام بخاری کا مستدل ہے کہ ایمان کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ میں بیٹھنے سے ہی ہوتی ہے۔ میں تو آپ سے کھل کر کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ انفرادی مطالعہ کر لینا اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، صاف بات ہے۔ آپ کو برا لگے گا کیونکہ آپ کو خبر نہیں ہے، اور میں سب کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے، انفرادی مطالعے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ہاں بے شک آپ کو انفرادی مطالعے سے معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن ایمان کی تکمیل اور اس کی زیادتی کا تو سبب یہی ہے کہ آپ، کیونکہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو اس سے دلوں کا جلا ہوتا ہے، اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ۔ یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایمان کی تکمیل اور تجدید یہ صرف اپنی ذات سے نہیں ہوتی تنہائی سے، بلکہ اس کے لیے اجتماعی ماحول قائم کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک ایک دو کے ہاتھ پکڑتے، فرماتے کہ آؤ میرے ساتھ، اٹھو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، میرے پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ حضرت عمر کا قول ہے۔ آپ کہاں سے کس کا انکار کریں گے؟ آپ کیسے انکار کریں گے اس کا؟ حضرت عمر کا قول موجود ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں، ایک دو کے ہاتھ پکڑتا ہوں بازار میں اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتا ہوں، اور یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ بتائیے اس سے زیادہ واضح کیا بات ہو؟ امت نے مسجدوں کو چھوڑ کر ایمان کو ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی، اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص، اس کی حقیقت کا حاصل کرنے کا یہ ایک عملی محنت جس کو واضح کر جائے گی آیا حدیث میں خوب اچھی طرح سے کہ جس کو مسجد میں بکثرت آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تقوی ایمان کی علامت ہے، اور مسجد میں زیادہ وقت دینے والا شخص متقی ہو سکتا ہے۔ حدیث کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، آپ نے سنے ہیں بھی فضائل مسجد کے منتخب حدیث۔ ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دینا ہے۔ کیوں؟ مجھے ایمان چاہیے۔ ایک آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، اس کو اسپتال کا ماحول چاہیے۔ ایک آدمی ایمان کے اعتبار سے بیمار ہے، کمزور ہے، اس کو مسجد کا ماحول چاہیے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی تکمیل کا، ایمان کی تجدید کا جو بنیادی عمل ہے وہ یہ ہے کہ امام جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء ہیں، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، پر ایمان لائیں گے۔ لیکن مسلمان نے اس امر کو اپنے لیے حکم نہیں سمجھا، اور مسلمان نے اس امر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔
جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادات میں، معاشرے میں، احکام میں، ہر چیز میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا چلا جا رہا ہے، جبکہ بات صاف یہ ہے کہ ایمان ہر مسلمان کی ذمہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ایک میں نے بنیادی بات عرض کی ہے کہ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کو بڑھانے کا ایک صحابہ کرام کا معمول یہ ہے، اور یہ بات طے شدہ بات ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے جو صحابہ نے کیا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا ہم مصابیح الہدیٰ، کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جب تک امت وہ نہیں کرے گی جو پہلوں نے کیا ہے، بعد والوں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی صفت ایمان، اس کے ساتھ ایک عملی محنت ہے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اسی لیے میں نے جو عرض کی ہے ایک بات، وہ شاید آپ کو ہضم نہ ہو یا آپ اس کے خلاف سوچیں۔ امر معروف نہی منکر، میں نے ایک بات کہی تھی کہ صرف اپنی ذات سے عمل کر لینا یہ ایمان کی تجدید کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر موقوف ہے۔ آپ سنیے کتنی کام کی بات ہے اور کتنی گہری بات ہے۔ ایمان، ہر مسلمان کے اپنے ایمان کا کمال دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو برائی سے، منکر سے بچانے پر ہر مسلمان کے اپنے ایمان کا کمال اس پر موقوف ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری تلاوت، میرے اعمال، میری تسبیحات، میرے معمولات آدمی کر رہا ہے، لیکن یہ بات سب یاد رکھیے کہ ایمان کو کمال تک پہنچانا یہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے پر موقوف ہے، مجموعے کی اصلاح پر کی کوشش پر افراد کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ ایمان باللہ چاہتے ہو، اللہ پر ایمان آنے چاہتے ہو تو اس کی عملی شکل یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو تعلق ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور دوسروں کو منکر سے بچانے پر ایمان باللہ موقوف ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے عرض کر رہے ہیں، اور حدیثیں بھی اسی طرح ہے۔ حدیثیں بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی کو منکر ہوتا ہوا دیکھ کر ہاتھ سے اس منکر کو بدل دے، یہ اعلیٰ ایمان والا ہے، اور اگر یہ زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس درمیانہ ایمان ہے، اور اگر یہ منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہوتا ہے تو اس کا ایمان سب سے کمزور ایمان ہے، اور اگر اس کے منکر کو دیکھ کر اس کا دل غمگین نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ اور بلکہ میرا پاک فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی منکر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ میرے پاس فرماتے ہیں ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا تھا چھپ کر، ایک آدمی کو گناہ کر رہا تھا چھپ کر، اچانک پردہ ہل جائے، دروازہ کھل جائے اور خیر ہے کسی نے دیکھا تو نہیں، فرمایا یہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کی کوشش کرے اور اس گناہ میں ناکام ہو جائے، اس ناکامی پر اس کو غم ہوتا ہے، گناہ کرنے میں ناکامی پر غم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ غم ہونا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، کامیاب ہو گیا ہوں میں، تو فرمایا کہ یہ خوشی ہونا اس گناہ کے کرنے پر یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں یہ پورا مجمع اس بات کو طے کر لے
کہ مجھے روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے آدمی اپنے کھانے کا صبح شام کھانے کا انتظام کرتا ہے، ایک آدمی صبح ناشتے کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اپنے بدن کے لیے غذا چاہیے دن بھر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح ہر مسلمان کو دن بھر اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے ایمان سے اس کو عمل کی غذا چاہیے، عمل کے لیے غذا چاہیے۔ جس طرح جسم کی غذا سے جسم کو قوت ملتی ہے، اس طرح ایمان کے حلقوں سے روح کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے تبلیغ میں گشت کا موضوع لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر نیکی پر آمادہ کر کے مسجد میں لانا، یہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہے۔ آپ میری بات سب نوٹ کر لیجیے گا اور یہ بات آپ سب یاد رکھیے، گشت کا موضوع ملاقاتیں کرنا نہیں ہے، گشت کا موضوع ہر مسلمان کو اس کو برے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانے گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے۔ بات کان میں ڈال دیں ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف سے بحث کرتا ہوں کہ اگر آپ ملاقات میں بات کر کے آ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، تو میں کہتا ہوں یہ بات پہنچا دینا لوگوں تک کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ کوئی آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، آپ پرچہ لکھ کر ڈال دیں گڑھے میں کہ آپ باہر نکل آئیے ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، میری ذمہ داری، آپ بتائیے کیا اس ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ یا سہارا دے کر اس آدمی کو گڑھے سے نکال لیا جائے باہر؟ سوچیے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت بدنی عبادت ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ جتنے چاہے میسج کر لیجئے، جتنے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجئے دین کے، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمہ جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمہ، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ صاف صاف بات ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ دین کی بات پہنچا دو تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے، میں صاف صاف عرض کرتا ہوں بالکل نہیں، اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اور میں نے مثال دی ہے آپ کو، گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو آپ بیان کر کے ترغیب دیتے باہر نکلنے کی، اس کی جان نہیں بچ سکتی آپ کی ترغیب سے، آپ کی تقریر سے۔ وہ تو آپ جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دے کر گڑھے سے نکال لیں۔ صاحب ابو دردہ فرماتے رضی اللہ عنہ، گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے، الم تکونوا مستخرجی، کیا تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے سے؟ صاحب سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان کا اپنا ایمان دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش پر ہر ایک کا ایمان موقوف ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کمال تک پہنچے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرے خود اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایمان باللہ کو جوڑا گیا ہے اس کے ساتھ۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب مسجد سے آدمی کو لگاؤ ہوتا ہے، ایک آدمی کو دکان سے لگاؤ ہے، گاہک آ کر چلا گیا، میں دکان نہیں پہنچ سکا، بڑی پارٹی دفتر میں آ کر چلی گئی، میں دفتر نہیں پہنچ سکا، بڑا نقصان ہو گیا میرا، میں خبر نہیں کیوں گیا تھا فلاں کی شادی میں، آج فلاں پارٹی آ کر چلی گئی، دوبارہ آنے کو منع کر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل یہ صورتحال آپ کی ہو جائے گی اگر آپ مسجد کو وقت دینے لگیں تو ایک رکعت کا فوت ہو جانا آپ کو کھلے گا کہ میری ایک نماز نکل گئی آج مسجد کی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر مسجد کا عمل چھوٹ گیا ہے، بے شک آپ نماز ادا کر لیں گے، لیکن وہ اجر و ثواب تو آپ کو کبھی ملے گا نہیں جو آپ نے مسجد کا کھو دیا ہے۔ ایک فریضہ اگر قضا ہو گیا ہے، اس فریضے کو آپ ادا تو کر لیں گے، لیکن اس کا اجر و ثواب وہ تو قیامت تک واپس نہیں آ سکتا۔ آپ اس کے لیے 100 نفلیں پڑھ لیں، 1000 نفلیں پڑھ لیں، لیکن جو اجر جماعت کی نماز کا کھو گیا ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکید سے کہ مسجدوں سے لگاؤ پیدا کرو۔ ہمارے گشت کا یہ موضوع ہے
کہ ہم ہر فرد کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں، گشت کا موضوع یہی ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ یہی ہے، اس بات پہنچا کر آ جانا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی عذر کرتا ہے خوشامد کریں، ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں، آپ ناپاک کو لائیے مسجد میں، آپ کس نے کہا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ کس نے کہا آپ سے؟ سڑے ہوئے مشرکین آتے تھے کفار جو جانتے نہیں غسل کسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگواتے ہیں، کوئی سے یہاں یہ بات سمجھے گا؟ حکم بن کیسان کو، وفد ثقیف کو آپ نے ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں، مسجد میں رکھو ہی نہیں۔ آج اگر ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں ناپاک ہوں مسجد نہیں آ سکتا، تو آپ کہتے چلیے یہی بات کر لیتے ہیں، تو بات نہیں ہے بس آپ کہیے نہیں آئیے مسجد میں، آپ ناپاک ہیں۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کرنے سے میں کیا بول رہے کیا بات ہے، ہاتھ کے پیچھے کر لیے مسافے سے، مسافہ کرو، یا اللہ میں جنابت کی حالت میں ہوں، غسل کی حاجت ہے، اس لیے ناپاکی کی حالت میں آپ سے کہ نہیں مومن المومن لا يتنجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے آپ ملاقاتوں میں کتنے مسلمانوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، یہ تو شرابیہ ہوا ہے، اسے کام نہیں لائے۔ آپ جواریوں کو، شرابیوں کو اور غسل کی جو حاجت کا عذر کریں ان کو آپ لائیے مسجد میں، غسل کرائیے، غسل کرائیے، انہیں مسجد میں بٹھائیے، آپ میرے پاس کپڑا رکھیے، آنے والوں کی استقبال کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی قسم میں حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تربیت کا نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ جتنے آپ روایتی طریقے جتنے چاہے آپ جائز کہیے اور ان کا آپ ڈھول پیٹیے، لیکن خدا کی قسم ایک واحد طریقہ تربیت کا صرف یہی ہے کہ ہر نئے سے نیا کو مسجد میں رکھا جائے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ تربیت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا طریقہ جو آپ لاتے ہیں تو آپ کا گھڑا ہوا نیا طریقہ تربیت۔ اگر آپ کوئی تربیتی کیمپ اور کوئی تربیتی نظام مسجد سے ہٹ کر قائم کرتے ہیں تو یہ آپ کا گھڑا ہوا طریقہ تربیت ہے، ورنہ اللہ کی قسم جتنے شعبے ہیں دین کے، مدارس ہوں، زوایا ہوں، خانقاہیں ہوں، سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ فقیر بن کر، محتاج بن کر ہدایت کے مسجد میں آؤ۔ آپ تو دنیا کے شعبوں کی اور نئے طریقوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں تو میں عرض کرتا ہوں کہ ولی کامل چاہے ہو کوئی، لیکن وہ مسجد کا محتاج ہے۔ میں ایک صاحب سے ملاقات کے لیے گیا، بزرگ آدمی تھے، تو نماز کا وقت ہوا، میں نکلنے لگا وہاں سے کہ نہیں آ جاؤ یہیں پڑھ لو۔ میں نے کہا کیوں؟ مسجد ہی کیوں نہیں؟ چلے مسجد، آپ بھی چلے، نہیں چلے؟ کہ نہیں ہم تو یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا عذر ہے آپ؟ تو کہنے لگے ان کے ایک ساتھی کہ اصل میں یہ ذرا مشغول ہے۔ میں نے کہا کس مشغول ہے؟ مسجد کی نماز کا چھوڑ دینا تو گمراہی کا راستہ ہے۔ میں ریاست والے جب بیماری حضرت کی بہت بڑھ گئی اور چارپائی سے حضرت حرکت نہیں کر سکتے تھے، تو اس بیماری میں حضرت کی چارپائی کو اٹھا کر مسجد میں داخل کیا جاتا تھا، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوتے حضرت دائیں پیر کو زور لگا کر آگے بڑھانا چاہتے تھے چارپائی میں بیٹھے بیٹھے، حالانکہ جو آدمی چل نہیں رہا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دائیں پیر پہلے داخل کرے، وہ تو جو چل کر جا رہا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے کہ مسجد میں پہلے دائیں پیر داخل کرے۔ ساتھی سمجھتے نہیں تھے کیا تکلیف ہے۔ حضرت کیا بات ہو گئی، آپ کچھ تکلیف ہے، آپ کان میں کوئی تکلیف ہے؟ تو میں آپ کو کسی کو معلوم نہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں؟ تو حضرت پانچوں نمازوں میں چارپائی مسجد میں داخل کی جاتی تھی اور حضرت بیٹھ کر چارپائی پر
جماعت کی صف کے ساتھ نماز پڑھو. اس زمانے میں ایک بڑے مفتی صاحب حضرت کی زیارت کے لیے تشریف لائے. حضرت سے کا حال دیکھا کہ وہ 5 نمازوں میں حضرت کی چارپائی مسجد میں لائی جاتی تھی. تو وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں اور بالکل احتیاط کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو حجر پورا ملے گا. اور میں فتویٰ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نماز اپنے حجرے میں پڑھ لیا کریں, چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں, سب یہاں تک آ جائے گی. حجرہ مسجد بالکل ملے ہوئے ہیں آپس میں, دروازہ مسجد کے ساتھ کھلا ہوا ہے, آپ یہیں رہیں, سب یہاں تک آ جائے گی. مولانا صاحب نے جواب میں فرمایا مفتی صاحب سے, مفتی صاحب پوری زندگی تو ہو گئی ایمان کی دعوت دیتے دیتے, اب مرتے منافق ہو جاؤ. جن کی نظر دور ہوتی ہے ان کی بات بھی اونچی ہوتی ہے. صاحب کا مفتی صاحب پوری زندگی ہو گئی ایمان بولتے بولتے, اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اب منافق ہو جاؤں. تو میں کہ منافقین کی مجال نہیں جماعت کی نماز چھوڑنے کی. بیمار آدمی کو سہارے سے اٹھا کر مسجد لایا جاتا تھا نماز کے لیے. یحاذا بین الرجلین. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل ہے سنت کا اتباع. تو میرے دوستو عزیزو, یہ تھا مسجد سے ایک لگاؤ. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بہت تاکید سے کہ ہمارا گشت کا جو موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے. بات پہنچانا کچھ نہیں ہے, بات پہنچانا کہتا ہوں کچھ نہیں ہے, بات پہنچانا کوئی چیز نہیں ہے. گشت کا موضوع مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے کہ ایک آدمی کو شراب کھانے سے مسجد میں, بازار کے ماحول سے مسجد میں, ایک گھروں کے ماحول سے گلیوں کے, اور اللہ حفاظت فرمائے ایسے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں مسلمان رہ کر اپنا ایمان اور عمل سب کچھ کھو دیتا ہے. ان کو یہاں سے نکالنا ہے, ان کو یہاں سے نکالنا ہے. گشت مقام پر ہو یا خروج بیرون کا ہو, ہر مسلمان کو اس کے ماحول سے نکالنے کے لیے نقل و حرکت ہے. خروج لوگ امت کے اخراج کے لیے ہے کہ نکالو گناہوں کے ماحول سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انتہائی کوشش, انتہائی خوشامد کہ چاہے آپ 10 منٹ مسجد کو دے دیں. ایک صاحب کی دکان پر گشت ہوا کرتا تھا, کافی عرصہ ہوا. خود میرے پاس آئے, وہ اپنا حال انہوں نے خود سنایا مجھے کہ میری دکان پر 20 سال گشت ہوا ہے. 20 سال محلے کے لوگ گشت کرتے تھے, میری دکان پر آتے تھے, مجھ سے دین کی بات کر کے چلے جاتے تھے تھوڑی دیر, 2-4 منٹ, اور مجھے اب گشت والے آئیں گے, میں ذرا سا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا, ذرا سا ایک طرف کر کے ان کی بات سن لوں. وہ آئے, چلے گئے. ایک جماعت آئی گشت کرتے کرتے, ان کے امیر صاحب متکلم جو بھی ہوں گے, انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر چلیں اور بس 5 منٹ کے لیے ایک چائے کی پیالی بھی بنا دیں. کہ میرا دل نہ چاہا انکار کروں, بیچارہ ایک آدمی محبت سے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. وہ کہنے لگے کہ میں آپ کی چائے کا انکار نہیں کر سکتا, چلیے. تو پوچھنے لگے کہ اچھا ایک بات تو بتائیں, اگر میں اپنے گھر میں آپ کو بلاؤں اور آپ کو انکار کرنے سے شرم آ رہی ہے, تو اگر میں آپ کو اللہ کے گھر بلاؤں, اگر میرا کوئی قاصد, میرا کوئی آدمی آپ کو میرے گھر کے لیے بلانے کے لیے آتا تو آپ انکار نہ کرتے. میں اللہ کا قاصد بن کر آپ کو اللہ کے گھر بلانے کے لیے آیا. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے, چلیے میں چلتا ہوں. وہ ان کے ساتھ آگے مسجد میں کہتے ہیں میری 60 سال کی عمر, میں نے 60 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اللہ کے گھر میں قدم رکھا ہے, اور میں نے 60 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں اللہ کو پہلا سجدہ کیا ہے. میں نے اس پوری زندگی کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا شخص. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر یہ جماعت بھی
مجھ سے بات کر کے گزر جاتی اور مجھے 2-4 باتیں نماز کی اور دین کی ترغیب دے کر گزر جاتی اور میرے حال میں مر جاتا میں، تو میری پوری زندگی میری اس طرح گزر کے ختم ہوتی کہ میں نہ کبھی اللہ کے گھر کو دیکھتا، نہ میں کبھی اللہ کو سجدہ کرتا۔ میری زندگی کا پہلا سجدہ ہے وہ جب یہ جماعت مجھے مسجد میں لے آئی۔ کہتا ہوں ایک سمندر ہے مسلمانوں کا جو بہہ رہا ہے جہنم کی طرف، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ایمان کا کمال جو مجموعہ کی اصلاح پر موقوف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس حکم کی حکمت یہی ہے تاکہ مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے فرائض کی طرف آئے اور اجتماعی طور پر مسلمان ہلاکت سے بچے۔ اس حکم کی حکمت یہی ہے کہ اگر آپ ایمان میں کمال چاہتے ہیں تو آپ مجموعہ کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہے اصل بات، کیونکہ کم سے کم مسلمان اللہ کے فریضے نماز پر آ جائے۔ یہ میں آپ سے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا گشت ایک مسلمان کو نماز پڑھوانے کے ارادے سے نہیں ہو رہا ہے تو میں صاف عرض کرتا ہوں کہ محنت ہوگی لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہوگا۔ صاف بات ہے، محنت ہوگی نتیجہ کوئی نہیں ہوگا، میں بالکل آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ اور گشت و ملاقاتیں یہ ایک ایسی عادت اور معمول بن کر رہ جائے گا کہ آپ صرف مسیح کی جماعت کو بتانے کے لیے، یعنی صاحب کو بتانے کے لیے کہ میں نے گشت کیا ہے، مجھے ایسے گشت کیا کرو جیسا کسی بھڑکتے آدمی سے کو بچا کر نکالنا چاہتے ہو، ایسے گشت کیا کرو جیسے ڈوبتے آدمی کو جو ہے سیلاب سے، طوفان سے بچا کر نکالنا چاہتے ہیں، ایسے گشت کیا، ورنہ گشت کا عنوان صرف ملاقاتیں بن کر رہ جائے گا اور مسلمان اس کا عادی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ ہم سے یہاں بات کر لو، جاؤ، ہم جہاں ہیں وہاں رہیں گے۔ میں آپ سے ساتھ بات کرتا ہوں، اگر آپ کا خیال کان میں بات ڈالنا، آپ کا خیال کا دعوت دینا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جہاں ہے وہاں رہے گی۔ چند لوگ ہوں گے جو اس کام کو کر لیں گے اور آپ سوچیں گے کہ بھئی الحمدللہ فریضہ کا فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، جماعت گشت کر رہی ہے۔ میں نتیجہ چاہتا ہوں، میں نتیجہ چاہتا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے گشت کیا، کیا مسلمان کو دین کی خبر نہیں ہے؟ کیا مسلمان کو معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے؟ دینی معلومات کا نشر کر دینا، مہیا کر دینا، امت تک پہنچا دینا، میں کہتا ہوں اس سے عمل کی استعداد پیدا کبھی نہیں ہو سکتی۔ عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عمل کے ماحول میں آنے سے۔ مجھے ثقیف کو معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، بتوں کا توڑنا اور بتوں کا چھوڑنا فرض ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں صاف کیا جب ثقیف نے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اپنے بت کو نہیں توڑیں گے، ہاں ہم مسلمان ہو کے رہتے ہیں، آپ کا کلمہ قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں مسجد میں رکھو، یہ مسجد میں رہ کر قریب زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ گشت کا پہلا مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے گشت کا کہ ایک مسلمان اس وقت کا فریضہ ادا کر لیں۔ ہم تو ساتھ عرض کرتے ہیں کہ گشت وہ تو ہر 2 نمازوں کے درمیان اگلی نماز کے لیے مسلمان کو کوشش کر کے لانا۔ آپ دکان ہیں، تاجر ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ برابر کا دکان والا، اس سے برابر کا دکان والا، بازار کے لوگ، آپ سب کو نماز کی مثال لے کر چلیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں 2.5 گھنٹے صبح دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ خیال ان لوگوں کی نمازیں ضائع کرا رہا ہے، جتنے آپ کے پڑوسی دکاندار ہیں، جتنے بازار کے اندر گاہک پھر رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ان کی نماز کو ضائع کرا رہا ہے۔ آپ کو کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے کہ آپ تو 2.5 گھنٹے صبح دے چکے ہیں۔ ہر نماز کے لیے گشت ہے، ہر نماز کے لیے گشت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پہنچ گئے فاطمہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا علی، فاطمہ تہجد نہیں پڑھو گے؟ یہاں تو نفل کے لیے گشت ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا،
یہاں تو حالت یہ ہے کہ برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، انہیں پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے، ان کی خبر ان کی اپنی خبر ہے، میری اپنی خبر ہے، جی ہاں پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے۔ یہاں تو گھر کے اندر برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، یہ ان کو نماز کے نہیں جگاتے، نہیں اٹھاتے، میں تو مجھے اپنی نماز سے مطلب ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، گشت یہ کوئی تنظیم نہیں ہے تبلیغ کہ آپ صبح کو کوئی وقت طے کر لیں گشت کے لیے۔ آپ پانچوں وقت کی نماز کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جتنے آپ کو راستے میں لوگ ملیں، آپ کی برابر کی دکان والا آپ کہے بھائی چلو بھائی آ جاؤ بھائی ہمارے ساتھ نماز کے لیے آ جاؤ۔ کام کرنے والوں کا بھی یہ مزاج نہیں ہے، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ہم 2.5 گھنٹے صبح دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تاجر ہیں۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کو ویران کرنے والا صرف وہ شخص نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ مسجد کو ویران کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو نماز کے لیے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سنیے نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو لوگوں کو نماز کے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، اپنی قیامگاہ سے نکلا نماز کے لیے، میں سڑک پار کر رہا تھا ادھر حرم کی طرف جانے کے لیے، اچانک 3-4-5 آدمی ادھر سے تو وہ خوشامد کرنے لگے کہ جی وہ دکان میں چلو، یہ کچھ خرید لو، کچھ سامان لے لو۔ وہ دوسرا کہہ رہا جی جیسے کپڑا لے لو، وہ کہہ رہا جی کھجور لے لو، وہ کہہ رہا جی کچھ گھر کے لیے کوئی سامان لے لو۔ نماز کا وقت قریب ہے کہ جی نماز تو مل جائے گی، آپ کو مل جائے گی نماز، آپ چلیے دوسرے نماز میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، وہ کہہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس مدینہ منورہ میں بازار سے ابو ہریرہ اٹھا کر صحابہ کو مسجد میں لایا کرتے تھے، آج اسی مدینہ منورہ کے اندر یہ ہندوستان کے آئے ہوئے مسلمان جو یہاں دکانوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، انہیں ایک آدمی کو دکان پہ لانے میں 10 ریال ملیں گے اگر سامان لے یا نہ لے۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا اگر یہ وقت لگایا ہوا ہوتا تو آج یہ بازاروں سے لوگوں کو لے کے مسجد کی طرف آتا۔ آج حالت یہ ہے مسلمان کی کہ وہ مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اور وہ پیچھے سے جو ہے دکانوں کے ملازم اور ایجنٹ آ کے انہیں پکڑ کے انہیں حرم سے روک کے بازار میں لے جا رہے ہیں۔ جب مسلمان کو دنیا مطلوب ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے فرائض کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن کیونکہ احساس مردہ ہو چکا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے فرائض کے ضائع ہونے کی، دنیا کمانے کی دھن میں کافر کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ کافر کا مزاج ہے کہ وہ دنیا جتنی کما لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کوشش میں ہیں کہ جو لوگ حرم جا رہے ہیں نماز کے لیے انہیں پکڑ کر دکان میں نے پوچھا اس سے، میں نے اس کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک گاہک کو پکڑ کے دکان میں لے آئیں وہ سامان لے یا نہ لے لیکن مالک مجھے 10 ریال دے گا۔ آپ سوچیے، آپ جس نماز پر جنت کے درجات کا وعدہ ہے اس نماز کو خود بھی ضائع کر رہا ہے، نمازی کی نماز کو بھی ضائع کروا رہا ہے صرف 10 ریال مالک سے لینے کے لیے۔ تو صاف بات ہے، حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا بنائے گا اس کی آخرت برباد ہونی ہے، حدیث ہے، اور جو آخرت بنائے گا اس کی دنیا بگڑنی ہے۔ آپ کو حق ہے، آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ دنیا چاہتے ہیں آخرت چاہتے ہیں، حدیث میں ہے۔ اس لیے ہم تاکید سے آپ سے عرض کر رہے کہ خدا کے لیے یہ صرف تبلیغ کا وقت لگ گیا، ہمارا لگ گیا کہ نہیں، آپ روزانہ کے اعتبار سے سوچئے کہ اس کام میں لگ کر میرے دل میں امت مسلمہ کی کہ فرائض پر جمع ہونے کی کا فکر کیا پیدا ہوا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے، کسی نماز چھوڑ دی اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
جو نماز چھوڑی اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے مقام پر رہتے ہوئے ہماری 5 وقت کی نماز میں یہ محنت اور کوشش ہو. اگر آپ اللہ کے یہاں مجرم ہونے سے بچنا چاہتے ہیں اور بے نمازی پر آنے والی نحوست اور بے نمازی پر آنے والی بے برکتی، اس پر آنے والے عذاب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا خدا کی قسم صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اپنے ساتھ لے چلیں تو بچ جائیں گے آپ. اس لیے قرآن صاحب کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین عن السوء کہ اگر عذاب آیا نہ ماننے والوں پر تو صرف وہ لوگ بچیں گے جو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے یعنی کہ بلانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے لیے گشت ہے، نماز کے لیے گشت ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گھر پر جا کر لوگوں کو نماز 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 تیار کر کے سب کو گھر مسجد میں لے کر آتے تھے. جب 100% مسلمان نماز پر تھا، جب تو گشت ہو رہا تھا، اور اب شاید میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ 95% مسلمان نماز پر نہیں ہے. لیکن اس کے لیے گشت کرنا ایک 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 یعنی ایک مشکل کام بن گیا ہے. اور لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھنے بھی پڑھ لے گا. اس طرح میرے دوستوں مسجد کے ماحول میں جا کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے اس وقت کا فریضہ ادا کرواؤ. ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے، ہمارے گشت کے مقاصد بہت اعلیٰ ہے. تبلیغ میں گشت کے مقاصد بہت اعلیٰ ہے. میں عرض کر چکا ہوں، پہلے ایمان جیسا فریضہ، دوسرا نماز جیسا فریضہ. تبلیغ میں گشت کا موضوع ایک مسلمان سے آپ نے گشت میں نماز ادا کروا لی، آپ کا گشت جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو مقصد حاصل ہو گیا، آپ کا گشت قبول ہو گیا. کہ میں نے آج ایک بلکہ گشت کرنے کے لیے شیاطین پھرتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یقینی ہے کہ اس زمانے کے مسلمان سے زیادہ شیاطین گشت کرتے ہیں. اور روزانہ سمندر پر تخت لگتا ہے ابلیس کا، اور سارے شیاطین وہاں جمع ہوتے ہیں اور پورے دن کی کارگزاری سنتا ہے. ہر ایک کھڑے ہو کر اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ آج میں نے اس کو شراب پلوا دی، آج میں نے اسے زنا کروا دیا، آج میں نے اسے نماز چھڑوا دی. سب سے زیادہ ابلیس خوش ہوتا ہے 2 چیزوں سے، ایک نماز کے چھوڑنے سے، اور ایک کہیں اگر جھگڑا کرا دیا جائے مسلمانوں کے درمیان، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ کہ بھئی یہ کام تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے. یہ گشت روزانہ صبح سے لے کے شام تک روایت میں ہے کہ شیاطین پھر کر یہ کام کرتے ہیں، اور رات کو جو ہے وہ تخت لگتا ہے شیطان کا، ابلیس کا، اس سے وہ بیٹھتا ہے اور سارے اپنے کام کرنے والوں کی کارگزاری روزانہ سنتا ہے. آپ سوچیے، آپ کہیں گے ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن، سال کے چلہ میرا معمول چل رہا ہے. محنت تھی مجموعے کو بدلنے کی، محنت تھی ماحول کو بدلنے کی. یہ سمجھے کہ تبلیغ میں لگو کہ افراد دیندار بن جائیں، میں اپنی ذات سے دیندار بن جاؤں، میرا اس کام سے اتنا تعلق ہے. جیسا کوئی مدرسے سے فارغ ہو جاتا ہے پڑھ کے، ایسے لوگ اس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں کر کے. میرے دوستوں، یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے آج عزم کرتے ہیں اور ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں آج کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. کوشش، محنت، ایک عملی محنت ہے، ایک عملی محنت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس محنت پر ہی رحم کھا کر اور داعی کی کوشش پر اللہ ترس کھا کر اللہ تعالیٰ داعی کی کوشش اور محنت پر مدعو کے ماحول کو بدل دیتے ہیں، یقین کو بدل دیتے ہیں، معاملات کو بدل دیتے ہیں. جب آدمی اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو، اس کی کوشش کو مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس طرح ہم نماز کے فریضے پر آئیں، اس لیے کہ صاف فرما دیا عمر رضی اللہ عنہ، نیزہ مارا گیا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ زخم سے باہر آ گیا. عمر بے ہوش تھے. اللہ کوشش کے ہوش میں آ جائے کسی طرح کوئی بات فرمائیں. آخری وقت ہے عمر کا، اطباء مایوس ہو گئے عمر کی حیات سے.
کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کہہ دینے ہوش آ جائے گا، اور میں تمہر سے کہا کہ نہیں نماز، فرمایا ہاں نماز، نماز نماز تو وہ عمل ہے کہ جو مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلام کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے صرف۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مسلم سارے اچھے کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسلمان سے کوئی بھی برا کام ہو سکتا ہے مگر مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے کہ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، اگر کوئی شخص عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے تو اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی، کیونکہ عصر کا وقت یہ تاجد کے مشغولی کا وقت ہے، اس لیے فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو۔ آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کفر اسلام کے درمیان سے بھی نماز کا پردہ ہے، اگر نماز چھوڑ دے گا تو اس کی کفر کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ امت میں ارتداد ہے اسی لیے کہ امت نماز کا اہتمام نہیں کر رہی۔ ارتداد کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر گشت کر کے لوگوں کو نماز پر آمادہ کر لیں تو آپ ارتداد کو روکنے کا عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ارتداد کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان فرض نماز ضائع کر رہا ہے، یہ مسلمان کے ارتداد کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی نماز ضائع کر دے گا وہ اپنے کفر کے درمیان کی رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے کفر کی طرف جانے میں، ادھر سے مال کا لالچ ہے اور ادھر نماز نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ دونوں طرف سے کفر تک پہنچنے کا راستہ کھل گیا ہے۔ اس لیے ہماری تبلیغ کے خروج کا اور گشت کا اصل مقصد تھا کہ مسلمان کو ارتداد سے روکنا، جس کے لیے بنیادی عمل نماز ہے، بنیادی عمل نماز ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، نمازوں کا فرائض کا اہتمام کرو اور نمازوں میں کمال پیدا کرو، اس لیے کہ جس کی نماز ناقص ہوگی اس کا دین ناقص ہوگا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اپنے گناہ کا سبب نماز میں تلاش کرے، گناہ کا سبب نماز میں تلاش کرے۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کی نماز کامل ہو اور اس سے گناہ ہو جائے، گناہ کے اسباب نماز میں تلاش کرے، کہ کسی کی نماز بگڑے گی اس کا دین بگڑے گا۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، کہ جو نماز کو قائم درست کر کے پڑھے گا، صحیح اچھی پڑھے گا، اس کا دین اتنا ہی قائم اور صحیح اور درست ہوگا۔ اس لیے پہلی مشق نماز پر نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض ہے۔ یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے، آپ جانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نماز جاننے سے درست نہیں ہوگی۔ نماز کی درست کرنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے اپنے اسباب کی مشغولی سے نکلنا پڑے گا۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں سے میں رہنے والے صحابہ آج کی میری آپ کی نماز کے مقابلے میں ان کی نماز کیسی اچھی ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر جماعتیں نکالا کرتے تھے کہ اپنے مقام سے باہر نکلو کچھ وقت کے لیے تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ آج اگر کہا جائے کہ جماعت میں نکلو نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے تو لوگ ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا کیا ہماری نماز صحیح نہیں ہے؟ میں بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت میں کہہ کر بھیجتے تھے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ تمہاری نمازیں درست ہو جائیں۔ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جو شخص دنیاوی کاروبار میں، دکان کے، دفتر کے تقاضوں میں، گھر کے تقاضوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے اس کی کہ نوافل کا، تہجد کا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، یہ تو میں نمازی کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے دنیاوی مشغولی کی وجہ سے نوافل کو چھوڑنے کی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے بہت بڑا امت کا جس کے دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ان کے فرائض ضائع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں اس لیے نکل جایا کرو تاکہ وہ اسباب جو نماز کی عادت ختم کرائی ہے، وہ اسباب جو نماز کو ضائع کرایا ہے، وہ اسباب جن کی مشغولی کی وجہ سے اب نوافل کا بالکل مزاج نہیں رہا ہے۔ ایک آدمی
مغرب کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد بہت مختصر جلدی سجدہ رکوع کر کے جیسی نماز کو دے کے ماری جاتی ہے، یہ ایسی 2 سنتیں پڑھ کر بھاگتا ہے دکان کی طرف کہ گاہک انتظار کر رہا ہے۔ اب سمجھتے تھے کہ یہ اس گاہک کی نماز کے لیے ضائع کر رہا ہے کہ یہ گاہک کو ساتھ لے کر نہیں آیا، یہ گاہک کو ساتھ لے آتا نا، وہ تو جو آدمی اپنے عمل کی طرف داعی ہوگا اس کا عمل کامل ہو جائے گا، کیونکہ جو رکاوٹ تھی اس نے رکاوٹ کو اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ وہاں دکان پر گاہک آ گیا تھا، مغرب کی نماز تھی، میں کہ نماز پڑھ کر آتا ہوں پھر سامان دوں گا۔ ارے تم نماز پڑھ کے آتا ہوں کیا مطلب ہے؟ تم اس سے کہتے کہ تم میرے ساتھ چلو نماز کے لیے، دونوں نماز پڑھتے ہیں وہاں پھر آ کر سامان لے لینا۔ کیوں؟ میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں، مسلمان کا خیال یہ ہے جو نماز پڑھے گا وہ پڑھے گا، ارے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی تم نے کیا کوشش کی ہے؟ تو میں کر رہا ہوں کہ یہ عادت بن چکی ہے لوگوں کی کہ وہ نوافل اوابین تہجد جی بہت تھکے ہوئے ہیں دنیا میں تھک کر آدمی نوافل کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مومن مشرک کے درمیان فرق یہ ہے کہ مومن کا بستر تہجد میں رات کو خالی رہتا ہے اور اس کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے، اور کافر وہ رات کو سوتا ہے فجر تک سوتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن کافر کے درمیان۔ تو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں آدمی تھک کر نوافل کا مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ اس جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے تاکہ ہمارے اندر ہماری نماز میں کمال پیدا ہو اور اللہ کے راستے میں نکل کر نوافل کی عادت پڑے کہ وہ تمام اسباب جو آپ کو مشغول کر رہے تھے اور تھکا رہے تھے آپ کو، آپ ان سے نکل کر اپنے عمل کی مشق کر رہے ہیں اور اب عمل کی عادت ڈال رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر وقت پر تہجد ملے گی، وقت پر اوابین ملے گی، چاش ملے گی، شراب ملے گی، فجر کی نماز باجماعت ملے گی، تسبیحات وقت پر ملے گی، یہاں سارے کام اپنے وقت پر ہوں گے۔ جس طرح بیمار کو اسپتال کے اندر دوائیں اور غذا وقت پر دی جاتی ہے، اس سے یہ صحت یاب ہو جاتا ہے، میں صاف عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کو جو وقت پر اعمال ملتے ہیں، اس سے رفتہ رفتہ اس کا نفس کچلا جاتا ہے اور عمل کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اعمال میں کمال پیدا کرنا، اور 3 دن کے لیے ہر مہینے میں نکالنا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے الگ ہوں۔ آپ کے لیے نکلنے کیا ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نکلنا ضروری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مسیح کے ماحول میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک مرغی ہوتی ہے جلالہ، گندگی کھانے والی، جو پخانہ کھاتی ہے، گندگی کھاتی ہے، غلازت کھاتی ہے، اس کے گوشت میں اس غلازت کا اثر آ جاتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس مرغی کو کھانا چاہتے ہیں کاٹ کر، تو آپ کو چاہیے کچھ وقت کے لیے اس کو دربے